الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن رسولوں کی تکذیب اور ان کی تعلیمات کا انکار کرنے پر دنیا میں جو عذاب اللہ نے گزشتہ اقوام پر بھیجے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ رسولوں کی تعلیمات کا انکار، ان کے طریقوں سے اختلاف کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ جس طرح اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات کا ذکر اور ان پر عذاب کا ذکر فرمایا کہ دیکھو انبیاء کی نافرمانی پر اللہ نے قوموں کو کیسے ہلاک کیا۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک تیسرا واقعہ قوم سمود کا بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو قوم سمود جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت صالح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو مانو اور میرا کہنا سنو۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ ہم جیسا آدمی، اور وہ بھی بے یار و مددگار، نہ کوئی لاؤ لشکر، سیدھا سادہ سا آدمی، ایسے بے حیثیت آدمی کو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ بھی کوئی سمجھانے والا آدمی ہے؟ کیا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم اس آدمی کی بات کو مانیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے تو آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا، یا کوئی قوم کا سردار ہوتا، یا مالدار ہوتا۔ یہ کیا سیدھا سادہ سا آدمی، نہ جس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر ہے، کیا پیغمبری کے لیے بس یہی ایک آدمی رہ گیا تھا؟
کہنے لگے سب جھوٹ بات ہے، خامخواہ کی بڑائی مارتا ہے کہ مجھے خدا نے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا اور کہا کہ اگر تم اتنے ہی بڑے سچے پیغمبر ہو تو یہ ہمارے سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں سے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور شیخی باز کون ہے، یعنی صرف آنکھ کے بند ہونے کا انتظار ہے، بہت جلد اللہ بتلا دیں گے کہ کون اللہ کے دربار میں کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاشرے میں اگر آپ باحیثیت ہیں اور آپ کے ساتھ لاؤ لشکر ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیاب آپ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہا ہے کہ تنہا آدمی تھے، تنہا سمجھانے والے تھے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ کا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں، تنہا آدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اس بات کی طرف نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد کدھر زیادہ ہے، یہ دیکھیں حق بات کون کہہ رہا ہے۔ حضرت صالح سے فرمایا کہ عن قریب اللہ بالکل دو کی طرح صاف کر دے گا، غدم من الکذاب الاشر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ پتھر میں سے اونٹنی نکلے، اللہ نکال کر دکھائیں گے۔ فارتقبہم واصطبر، یہ آپ ان کو دیکھتے رہیے، یہ ان کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اور واصطبر، آپ صبر سے کام لیتے رہیں۔ اللہ نے پتھر میں سے اونٹنی نکالی اور بات یہ طے ہوئی کہ ایک دن قوم کے لوگ پانی باری، وہاں کنواں تھا ایک، اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن قوم کے لوگ پانی پئیں گے اور وہ اپنے لیے پانی کو اکٹھا کریں گے، اور ایک دن صرف اور صرف اس اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہوگا، اس دن قوم کے لوگ نہیں آئیں گے۔ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، معجزے کی اونٹنی تھی، احترام کرنا چاہیے تھا، مطالبہ ان کا تھا، اللہ نے نازل کیا، اتارا، اس کو پہاڑوں کے درمیان سے نکالا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جیسا فرما دیا ویسا صحیح ہے۔ لیکن کہنے لگے جب سے یہ اونٹنی آئی ہے سارا پانی تو یہ پی جاتی ہے، اور قوم کے لیے صرف ایک دن، پوری قوم کے اتنی بڑے افراد ہیں، اتنا پانی لگتا ہے، اس کے لیے ایک دن، اور اس اونٹنی تنہا کے لیے ایک دن۔ چنانچہ کہنے لگے یہ تو بڑی آفت آ گئی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا کام ابھی ختم کر دیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک بدبخت نے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ بہرحال اللہ کی نشانی تھی، آزمائش تھی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ بھی دیکھتے رہیں کہ اللہ کیا انجام کریں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ نے ایک تیز آواز ایسی ان کے اوپر بھیجی کہ وہ دیکھتے رہ گئے، اور اللہ نے اس قوم کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اس بات کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں پر، انبیاء کی تکذیب پر اور ان کی تعلیمات کے انکار پر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ ان قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتے ہیں جو قومیں اپنے انبیاء کی تکذیب اور تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کا انکار کریں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں ایک بات نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ انکار دو قسم کے ہیں۔ ایک انکار تو یہ ہے کہ آپ سرے سے انکار کر دیں کہ میں نبی کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ لیکن ایک انکار یہ ہے کہ آپ زبان سے تو اقرار کریں کہ میں نبی کو مانتا ہوں، لیکن آپ کا طرز عمل، آپ کا رہن سہن آپ کے نبی کے خلاف ہو، تو اگرچہ یہ زبان سے اقرار ہے مگر دل سے یہ انکار ہے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ گو کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے اور دل سے اقرار کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال جو لوگ اپنے طرز کے اعتبار سے نبی سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی انکار کرنے والے ہیں۔ لہذا زبان، دل اور طرز عمل ہر اعتبار سے اپنے کردار کو نبی کے کردار کی موافقت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے انکار ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ اسی بات کو اللہ رب العزت والجلال اپنے پیغمبروں کی قوموں کے نافرمانی کے حالات کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بتلاؤ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ اور یاد رکھو اس قرآن کو اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس کے مضامین اللہ نے سمجھنے کے لیے بڑے آسان بنائے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ہر نافرمان قوم کے حالات کے بعد سورہ قمر میں اللہ نے بار بار اس جملے کو دہرایا ہے کہ دیکھو قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ چنانچہ آج کی ان آیات میں اللہ پاک قوم سمود کے حالات اور ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ اور قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ یہاں دیکھیے جھٹلایا خالی ایک پیغمبر حضرت صالح کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی حضرت صالح کے بارے میں فرمایا، ایک نبی کی تکذیب، ایک نبی کے طریقے کی مخالفت سارے انبیاء کے طریقوں کی مخالفت ہے۔ اسی لیے ہم تمام انبیاء کی عظمت کے قائل ہیں۔ چنانچہ وہ قوم کہنے لگی کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں، یعنی جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چل پڑیں؟ ایسا اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک آدمی رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح کو یہ کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ہم نے یعنی اللہ نے
پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا، یعنی صرف آنکھ کے بند ہونے کی دیر ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، ان کے مطالبے پر، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک دن قوم کے لوگ پئیں، ایک دن اونٹنی پیے گی، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے، اور ان کو بتلا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوا کرے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا، اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی آدمی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ سبحان